بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I take this opportunity to present my compliments to you and to present with the cooperation of Jadda Dawah Center, Hayya Salama, and Peace International School, Jadda, a lecture delivered by Mrs. Abdul Razik, Uruj and Manal. Peace International School کے تعاون سے گزشتہ ماہ ایک پروگرام جدہ کے اندر منعقد کیا گیا. جناب پرنسپل صاحب کا جب میرے پاس فون آیا بھائی عبدالحمید صاحب کا، تو انہوں نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا کہ خواتین کے لیے جدہ میں خاص طور پر ایک انگلش میں لیکچر تیار کرایا جائے، اردو اور انگلش میں اس لیکچر کو مکمل کیا جائے. اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو پہلا ہمارا موقع ہے، ہم اس موقع سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہم کون سا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. جب اس سلسلے میں نے بھائی عبدالحمید صاحب سے جو پیس انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل ہیں ان سے رائے جاننے کی کوشش کری، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ توحید کے بارے میں، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. اینڈ when I was looking around for a suitable person who can deliver a lecture to their teachers, especially ladies teachers, I thought, why not to start from my home. My daughter Uruj was here, alhamdulillah, and I simply asked her, بیٹا کیا یہ آپ اس پروگرام کے لیے آپ تیار ہیں؟ 1 گھنٹے کی تقریر ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے، توحید کا پیغام آپ کو لوگوں تک دینا ہے، خاص طور پر خواتین میں آپ کی گفتگو ہوگی. عروج نے اس بات کو قبول کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیس انٹرنیشنل اسکول کے تعاون سے ان کے آڈیٹوریم میں ہم نے وہاں جا کر اس پیغام کو عام کیا. یہ پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں نور توحید ٹی وی کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. واضح ہے جدہ کے اندر جتنی بھی ہماری دینی تقریب ہوتی ہیں وہ جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے منعقد کی جاتی ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں. آپ ان پیغامات سے اگر مستفید ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنی مشوروں سے ضرور نوازیں. ہماری ای میل اس وقت آپ کے سامنے سے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیٹس واچ دی لیکچر آن توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, who is the Lord and the creator of all the worlds, you and me. And peace and blessings of Allah be upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who was sent to us as a messenger and as a prophet, as a guidance for whole humanity. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah Azza wa Jal sent many messengers in all times and periods to guide humanity. And the nations they were sent to were involved in many crimes and sins. So Allah subhanahu wa ta'ala gave them a mission, a topic with which they should start their da'wah, with which they should start their talk. What should be that topic?
when we see the Quran, we find that all the prophets were sent with the same mission. And that mission was the mission of Tawheed, the mission of monotheism. If we see in Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala quotes, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. And many other prophets too. The translation of these ayahs is that Allah subhanahu wa ta'ala sent Shu'aib alayhi salam to Madain. What was his call? O my people, worship Allah. There is no Lord except Him to worship. The same dawah was the dawah of Salih alayhi salam. Salih alayhi salam told his people, O my people, worship Allah. There is no Lord but Him. And the same dawah was the dawah of Hud alayhi salam. And he told his people, O my people, worship Allah. Ya qawmi a'budullah. Ma lakum min ilahin ghayruh. There is no other Lord but Him. So this was the same topic that each and every messenger kept repeating. Even from Adam alayhi salam till the last messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, all gave the same dawah, the dawah of Tawheed. And blessed are those who followed this call. And blessed are us, we all here. Because we all also collected here for the same cause, for the cause of Tawheed. And Principal Sir, when he approached my father, he said, let us have a gathering, an Islamic gathering for our teachers of Peace Public School, so that they can have an Islamic lecture or an Islamic talk. So what should be the topic? And Principal Sir himself, he recommended that why not to choose the Tawheed topic, the topic of the Anbiya, the Rusul, the topic of the prophets and the messengers, the same topic with which the messengers and the prophets started their dawah. Why shouldn't that be the topic of our first meeting here today? What a nice thought, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your school, bless all of you, and your principal sir also, for having chosen such a good topic for you all. Alhamdulillah, to have such people who still think about the importance of Tawheed. Why Tawheed? Why Tawheed? Because Tawheed is the sole reason why the whole universe was created. The whole universe was created for the purpose of Tawheed. As it comes in Surah Al-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That I have not created men and jinn except that they worship me. And how will you worship Allah? You will worship Allah لِيُوَحِدُونَ, by pronouncing His wahdaniyah. Wahdaniyah, His oneness. See, none of us likes to have partners. We always want to be recognized as one. We want to stand out, whether it be our dressing, or whether it be my language, or whether it be my nationality. I always want to stand out. Yes, that is the case with every one of us. सबसे अलग दिखना है हमको, सबसे अलग पहचाने जाएं. भाई सभी चाहते हैं कि भाई हम एक ही नजर आएं, right? Allah subhanahu wa ta'ala has no examples. You cannot compare Him with anyone. None of His creation, of course. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. He has none who is equivalent to Him. Or there is no misal for Him. There is no example of Him. So, doesn't He deserve to be worshipped as one? Yes, He does. You know, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given the strong responsibility of dawah or the prophecy, he was not, at that time in Makkah there were many other sins that used to take place. That valley of Makkah which you go and today you find it to be so serene and calm and so beautiful, and only Iman is there. You only get to see Iman and Salah and Hajj and Umrah, and you don't find any crime now. But once upon a time when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent, at that time that area used to be the place